آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 46 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزت الجحیم لمن یرا فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم لمن اس کے لیے جو یرا دیکھتا ہے۔ بری زبر میں نے کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آنا، گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا، اور بری زبر میں نے کسی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے کھلے میدان میں لے آنا ہے۔ فاما تو رہا وہ من جس نے طغا سرکشی کی، طغا کے میں نے طغیان اور سرکشی کرنے کے ہیں، اور طغیان کے میں نے نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنے کے بھی ہیں۔ طغیان یعنی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کی بجائے سرکشی کرنا۔ پس جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور حد سے تجاوز کیا ہوگا، فَأَمَّا مَن طَغَى جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اپنے عقل سلیم کو بروئے کار نہ لایا اور دنیوی زندگی کو ہی ترجیح دی، فَأَمَّا مَن طَغَى لیکن جنہوں نے سرکشی کی اور کفر و عصیان میں حد سے گزر گئے اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے پیچھے پڑے رہے لیکن ایمان اور عمل صالح سے آخرت کی تیاری نہ کی، تو یہی بھڑکتے شعلوں والا جہنم ان کا ٹھکانہ۔ یعنی ابھی تو دوزخ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس دن ہر شخص اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وآثر اور اس نے ترجیح دی الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی، حیات سے آخرت کی دائمی زندگی مراد ہوتی ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بھی زندگی دو قسم پر ہے، یعنی حیات دنیا اور حیات آخرت۔ دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص نے عقلی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وقوع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ وآثر الحیات الدنیا تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اور اس نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، یعنی آخرت کی زندگی پر دنیوی زندگی کو اختیار کیا ہوگا اور وہ دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اور سرکشی حد سے آگے بڑھنے کا ارتکاب کیا ہوگا اور حد سے آگے نکل گیا ہوگا۔ آج پوری دنیا بالخصوص کفار ممالک، ان کا منتہی مقصود دنیا کی زندگی ہی تو ہے۔ وہ سب دنیوی عروج اور دنیا کی ترقی ہی تو چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل کمال دنیا کا کمال ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ دراصل یہ لوگ عقل سے صحیح طور پر کام لیتے، ورنہ آخرت کا انکار نہ کرتے اور میں دنیا کو ہی ترجیح نہ دیتے۔ تمام گناہوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ اسی مزاج کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق نہیں ادا کر پاتا اور بندوں کے ساتھ بھی یک تلفی کرتا ہے، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسے بہتر سمجھ کر اختیار کیا اور اسے بھلا دیا۔ فَإِنَّ تو بے شک الجحیم جہنم ہی وہی الماوا ٹھکانہ ہے اس کا۔ الجحمہ آگ بھڑکنے کی شدت تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی یہ آخرت کا منکر عبدالآباد کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی اخری زندگی سے منکر ہو کر اسی ناسوتی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ ذکر یہاں آسی خاطی کا نہیں، منکر و کافر کا ہے۔ دوزخ مستقل ٹھکانہ صرف اسی کا ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا اور رہا من وہ جو خاف ڈرا مقام کھڑے ہونے سے
ربی ہی اپنے رب کے سامنے، ونہا اور اس نے روک لیا، ان نفسا نفس کو، عن الہوا خواہشات سے، خوف یا خوف کے معنی ہے قرآن و شواہد سے کسی آنے والے کے خطرہ کا اندیشہ کرنا، جیسے کہ لفظ قرین شواہد کی بنا پر کسی فائدہ کی توقع پر بولا جاتا ہے، خوف کی ضد امن آتی ہے، اور یہ امور دنیوی اور اخری دونوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ اس جہنمی فریق کا حال بیان کرنے کے بعد خوف خدا رکھنے والے گروہ کا ذکر آیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس سے معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کی باز پرس ہوگی۔ مخالفت نفس کے 3 درجے آیت مذکورہ میں جنت کے ٹھکانے کی 2 شرطیں بتلائی ہیں، اور غور کیا جائے تو وہ نتیجہ کے اعتبار سے ایک ہی ہے، کیونکہ پہلی شرط خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو خواہشات سے روکنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوا سے روکنے والی چیز ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خواہش کیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے اور جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس سے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے، جدھر خواہش کہتی ہے ادھر ہی چلتا ہے، عقلی تقاضے پوری نہیں کرتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، خوف خدا سے خالی ہے، محاسبے کی پرواہ نہیں، محض خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، گویا خواہش ہی اس کا معبود ہے۔ دوسرے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں سے اس کو روک دیا، جس نے دنیا میں یہ 2 وصف حاصل کر لیے، قرآن کریم نے اس کو یہ خوشخبری دی ہے فَإِنَّ تو یقیناً الجنت جنت ہی وہی الماوا حٹھکانہ ہے اس کا، الجنہ ہر وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے جنت کہلاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بیش 7 ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت الماوا، دار السلام، علیین، یعنی اپنے پروردگار کے روبرو پیش ہونے سے ڈرا ہوگا، جو آخرت پر ایمان لانے کی نشانی ہے، اور اعتقاد صحیح کے ساتھ عمل بھی اس کا صالح ہوگا، تو ایسے مومن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کہ کب ہے، مرساہا، ٹھہرنا ہے اس کا۔ مشرکین آپ سے بطور استہزاء سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائے گا۔ یہ منکر آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ اس کا قیام اور وقوع کب ہوگا، یعنی جب قیامت کا ذکر کریں تو بطور استہزاء اور انکار دریافت کرتے ہیں کہ یہ کب واقع ہوگی، اور اس وعدہ قیامت کا وقت کب ہے۔ آگے اس کا جواب ہے فیما، کس فکر میں ہے، انت آپ، من ذکراہا، اس کے ذکر سے، یعنی آپ علیہ السلام کو جب خود ہی اس کے وقت کا علم یعنی تعین کے ساتھ نہیں دیا گیا تو آپ علیہ السلام انہیں کیا بتائیں گے۔ ایت یسألونک، یعنی یہ سوال تعریض و انکار کی راہ سے کر رہے ہیں، الی ربک، طرف آپ کے رب کے، منتہا، انتہا ہے اس کی، الی ربک منتہا، یعنی مدت دنیا جس کے ختم ہونے پر قیامت بپا ہوگی، خدا ہی کی سپرد ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں، یعنی اس کے علم کا مدار اور اس کے علم کی پہنچ آپ کے پروردگار کی طرف ہے، یعنی اس کے قوت بیان کرنے سے آپ کا کیا واسطہ، اور اس کا حقیقی علم تو پروردگار ہی کے پاس ہے۔ انما، بے شک، انت آپ تو، منذر، ڈرانے والے ہیں، من اسے جو، یخشاہا، ڈرتا ہو اس سے، یعنی آپ کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا یا خوف آخرت کی استعداد ہوگی، وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا، گویا آپ کا ڈرانا نتیجہ کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے منتفع ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ نااہل لوگ تو انجام سے غافل ہو کر انہی فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کس تاریخ، کس دن، کس سن میں آئے گی۔ کأنہم، گویا کہ وہ، یوم، جس دن، یرونہا، وہ دیکھیں گے اسے تو کہیں گے، لم، نہیں، یلبسو، وہ ٹھہرے، الا، مگر، عشیتاً، پچھلا پیر،
او یا زخاہا، پہلا پیر اس کا۔ یہ اس عالم دنیا کال ہے جس میں لیل و نہار کی گردش سے نظر آتی ہے اور ماہ و سال کا وہ حساب لگا سکتا ہے، لیکن عالم برزخ میں تو یہ دن رات بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے اصحاب کہف پر 300 سال گزرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے تھے کہ وہ اس غار میں پورا دن سوئے رہے یا دن کا کچھ حصہ، بالکل یہی صورتحال قیامت کے دن لوگوں کو پیش آئے گی، اور کافر قیامت کا دن دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ ان کی دنیا کی زندگی تو پورا ایک دن بھی نہ تھی، کاش یہ تھوڑی سی مدت ہم اللہ تعالی جل شانہ کی فرمانبرداری میں ہی گزار کر یہاں آتے۔ یا اللہ، یوم قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے ہمارے رب، آج عمل کا وقت ہے، ہماری آنکھیں کھول دیجیے، غفلت کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں اور خطاؤں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اور قیامت کی شرمندگی اور پشیمانی سے ہم کو بچا لیجیے، اور وہاں کے مقصد سے ہم کو بچا لے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔